آپ دیکھتے ہوں گے اتر پردیش سے وہاں کے سی ایم کا اعلان کہ لو جہاد کے خلاف ہم قانون پاس کریں گے. یہ کیا لفظ ہے لو جہاد؟ پورے اسلام کی ڈکشنری میں لو جہاد کا لفظ ہی نہیں ہے. آپ مجھے نکال کر کے بتائیں 1400 سالہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں کہیں سے یہ لو جہاد کا لفظ تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے؟ اسلاموفوبیا، اسلام سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں بھے پیدا کرنے کے لیے تم نے نئے نئے الفاظ گھڑنے شروع کیے. میرے عزیزو، اب تو حالات یہ ہے کہ انہوں نے قانون یہ پاس کرنا ہے. لو جہاد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے شادی نہ کرے. ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ لڑکیوں کو اپنے جال میں پھانستے ہیں اور پھر مسلمان بناتے ہیں. میں تو کہتا ہوں یہ قانون آنا بھی چاہیے، اس لیے کہ اسلام میں نکاح جو ہے مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ہی حلال ہے، مسلمان کے ساتھ ہی جائز ہے. اکا دکا حالات ہوتے ہوں گے کہیں پر، لیکن ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں. اگر تم نے قانون بنا بھی دیا تو بہت اچھی بات ہے. میں تو چاہتا ہی ہوں کہ ہمارے بچے ہماری بچیوں سے نکاح کریں. کیا مسلمان لڑکیاں کم ہو گئی ہیں؟ ختم ہو گئی ہیں؟ نوجوانوں، تم اپنے اسلام میں پیدا ہونے والی بچیوں سے ہی نکاح کرو، اچھی بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ قانون بنانے کے بعد سب سے پہلے اس قانون کے شکنجے میں کون آئے گا، اس پر کیا یہ قانون لگائیں گے؟ لو جہاد کا قانون میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے بی جے پی لیڈروں کے اوپر آنا چاہیے، اس لیے کہ ان میں 2 بڑے مسلم نیتا ہیں اور دونوں نے ہندوؤں سے شادی کی ہے. تو سب سے پہلا تو یہی اسی سنگٹن نے شروع کیا ہے. عزیزان گرامی وقار، یہ سب باتیں اپنی جگہ پر، لیکن مجھے جو کہنا ہے وہ یہ ہے، ایک کے بعد دیگرے یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی. تمہاری داڑیاں پکڑ کر کے تمہارے چہروں پر مارنا، ٹوپیاں کھینچ لینا، مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر نکالنے کی بات کرنا، تمہاری تقریروں سے انہیں الرجی ہونا، لو جہاد کے الفاظ لانا، یہ سب کرتے جائیں گے. تمہاری آزمائش کس بات پر ہو رہی ہے؟ اس بات پر کہ پورا کا پورا میدان سناٹا ہے، کوئی بولنے کو تک تیار نہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں حدیث رسول، تمہارے اوپر ذلت پر ذلت آتی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اذا تبایعتم العینۃ واخذتم الزرع واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں جب تم سود کے کاروبار میں لگ جاؤ اور کھیتی باڑی میں لگ جاؤ اور جہاد کو ترک کر دو گے، یہ لفظ ان کے لیے بڑا بم ثابت ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جہاد کو ترک کر دو گے اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مقرر کر دے گا، اور یہ ذلت نہیں ہٹائی جائے گی. لا ينزعه، یہ ذلت تمہارے اوپر سے نہیں ہٹائی جائے گی حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے پرانے دین میں واپس آ جاؤ. جب تک تم لوٹ نہیں آؤ گے اپنے اقدار پر، اس وقت تک تمہارے اوپر ذلت مقرر کی جائے گی. عزیزان گرامی وقار، وہ کون سا پرانا ہمارا دین ہے؟ وہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، صحابہ کے بعد تابعین کا. جانتے ہیں جنگ تبوک کیوں ہوئی تھی؟ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے تھے اس بنیاد پر کہ ایک صحابی کو میرے آقا نے قاصد بنا کر کے اس ملک بھیجا تھا، اور بیچ میں اس بادشاہ کے وزیروں نے یا اس کے عمرہ نے مل کر کے اس صحابی رسول کو قتل کر دیا. ایک ایمبیسیڈر کو قتل کرنا، ایک سفیر کو قتل کرنا معمولی نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کیا گیا تو کیا یہ سوچ کر کے حضور خاموش بیٹھ گئے؟ چلو ایک آدمی ہی تو گیا ہے، دوسرے ملک میں مرا ہے. نہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا
کہ یہ ایک شخص کا قتل ہونا پورے اسلام کی توہین ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کا قتل کرنا یہ رسول کی توہین ہے. اٹھو. سب مدینے سے نکلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جہاد میں فرمایا تھا کوئی اپنے گھر میں نہیں بیٹھا رہے گا, کوئی اپنے گھر میں نہیں بیٹھا رہے گا. چل پڑے. اور آپ کو میں بتاؤں 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے. 3 صحابہ چھوٹ گئے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جہاد میں نہیں جا سکے تھے. انہی کی بیان کی ہوئی حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سوچا رات کو نکل جائیں گے, حضور کی جماعت جا رہی ہے تبوک کی طرف, لیکن ہم نے سوچا تھوڑی دیر سو لیتے ہیں, مدینے کے باہر جا کر کے مل لیں گے. صبح ہونے کے بعد تھوڑا اور کام آ گیا, میں نے سوچا دوسری منزل میں تیز گھوڑا دوڑا کر کے مل لوں گا. سوچتے سوچتے رہ ہی گیا, حضور چلے گئے اور میں مدینے میں رہ گیا. اس طرح 3 صحابہ پیچھے رہ گئے. کس لیے؟ ایک صحابی کا قتل ہوا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے کو لے کر نکل پڑے باہر. تم لوگ یہ کہتے ہو آج کیا ضرورت ہے ہر چیز پر بات کرنے کی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے, لیکن ساتھ ہی اگر ناانصافی کسی ایک پر بھی ہو, میرے آقا مدینے میں آرام سے نہیں بیٹھتے, نکل آئے تھے. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس جب تشریف لائے 1 مہینے کے بعد, سب سے پہلے کیا فرمایا جانتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے مدینے میں آنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو تبوک میں ہمارے ساتھ نہیں آئے اور مدینے میں بیٹھے رہے, انہیں بلایا جائے. وہ حضرت کعب بن مالک تھے اور 2 صحابہ تھے, وہ حاضر ہوئے. حضور نے پوچھا کوئی عذر ہے تمہارے پاس, تبوک میں جہاد میں کیوں نہیں حاضر ہوئے؟ ان تینوں نے کہا کہ ہم چاہتے تو بہانہ بنا دیتے کچھ نہ کچھ. حضرت کعب فرماتے ہیں اس سے کیا بہانہ بنائے جو دلوں کے حالات بھی جانتا ہے. ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس سستی اور کاہلی سے ہم پیچھے رہ گئے. اتنا سننا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا بڑا ایکشن لیا جانتے ہیں آپ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینے کے صحابہ کو اعلان کر دیا آج کے بعد سے ان تینوں سے نہ کوئی سلام کرے گا, نہ کلام کرے گا, نہ مصافحہ کرے گا, نہ ان کے گھر کوئی جائے گا, نہ ان کی کوئی چیز لے گا. پورا طور پر ان سے بائیکاٹ کرے. اور صحابہ حضور کی بات پر ایسا عمل کرتے تھے, دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے چھپ کر کے بھی کوئی ملنے کو تیار نہیں. حضرت کعب کہتے ہیں میری بیوی مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی, اس لیے کہ اللہ کے نبی نے منع کر دیا. گھر والے دیکھنے کو تیار نہیں. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے لیے یہ زمانہ اتنا سخت ہو گیا تھا جیسے لگتا کہ روز ایک موت ہے. ہم پچھتاتے آخر کیوں نہیں ہم گئے, کیوں نہیں ہم گئے. 40 دن تک بائیکاٹ چلتا رہا. ان کا جرم کیا تھا؟ کون سا گناہ تھا؟ میرے عزیزوں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو میں گناہ اور جرم سے تعبیر نہیں کروں گا, لیکن ایک بات صحابہ کی حضور کو اس قدر ناپسند ہوئی کہ جب کبھی اسلام اور سفیر اسلام پر حملہ ہو تو گھر میں بیٹھنے کا حق ہی نہیں, اور جو بیٹھا رہا صحابی بھی کیوں نہ ہو اس کا بائیکاٹ حضور نے کر دیا. اب مجھے بتاؤ صحابہ کا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک بائیکاٹ کرتے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ تم نے اسلام پر آنے والی آنچ کا مقابلہ کیوں نہیں کیا, تو پھر ان تمام گدی نشینوں کا کیا حال ہوگا, خانقاہوں کا کیا حال ہوگا, جو بڑے بڑے اپنے اکابر ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ کیا ان سے سوال نہیں ہوگا؟ جب اسلام پر اور بانی اسلام پر مسلسل آج حملے ہو رہے ہوں, تم میں سے کوئی بولنے کو تیار نہیں. اب اچھا یہ بھی سن لیں آپ, میں جہاد جہاد کہہ رہا ہوں اور حدیث پاک بھی سنا رہا ہوں جہاد کے متعلق, افضل جہاد کے متعلق بھی سنا دیتا ہوں. یہ حدیث صحیح حسن صحیح ہے ترمذی شریف. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر, سب سے افضل جہاد حق بات بولنا ظالم بادشاہ کے سامنے. ظالم بادشاہ اور ظالم حکومتوں کے سامنے حق بات کا اعلان کرنا یہ افضل جہاد ہے. میں اس جہاد کی دعوت دے رہا ہوں علماء ربانیین سے اور صوفیہ کرام سے, مرشد اور مشائخ
جو موجود ہیں ان سے کہ اس جہاد کا تو استعمال کر سکتے ہو کہ حق بات تو آپ بیان کریں. حق بات بیان کرنے سے کس بات کا خوف ہے؟ کیا ساری چیزیں لٹ جانے تک ہم خاموش بیٹھے رہیں گے؟ عزیزان گرامی وقار، یہ ذلت ہمارے اوپر مسلسل طاری کی جانے لگے گی. ایک بڑا جملہ ہے، کہنے سے بھی ہمارا دل دکھتا ہے. پچھلے ہفتے بھی میں نے عرض کیا تھا، آج مجھے یہ خبر ملی صرف ہندوستان کے سوشل میڈیا پر 25,000 پوسٹ ایسی ہیں جس میں میرے نبی کو گالیاں دی گئی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں مسلسل توہین کی جا رہی ہے، بارہا گندے جملے استعمال کیے جا رہے ہیں. ہم میں سے کون ہے جو اس کے خلاف ایکشن لے گا؟ ایکشن لینے کا مطلب صرف جھگڑے فساد کر کے قتل و غارت کرنا نہیں، قانونی راستہ بھی تو اختیار کیا جا سکتا. ہم میں سے بہت سارے اہل ثروت موجود ہیں، قانون دان لوگ ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں اور تحریکیں چلانے والے لوگ ہیں. سب مل کر کے اس بات پر کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہیں؟ ہمیں جو گالیاں دی جاتی ہیں وہ ہم برداشت کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جب رسول کی توہین ہو اور امت خاموش رہے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. اور یہ فرمایا اس امت کو زمین پر جینے کا حق نہیں، زمین پھٹ جائے اور وہ سب اندر چلے جائے. ہمارے لیے آج یہ بہت بڑا ایشو ہے میرے عزیزوں. انٹرنیٹ پر 24 گھنٹے گزارنے والوں کو آج یہ تک خبر نہیں کہ تمہارے متعلق کیا کیا کہا جا رہا ہے. ہمارے بچوں کو اور ہمارے نوجوانوں کو گیم کھیلنے سے فرصت ملے تو ان معاملات میں کبھی کچھ کریں گے. چیٹنگ سے فرصت ملے، سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹا، یہ سب چلانے سے فرصت ملے تو پتا تو چلے کہ میرے نبی کی عظمت پر کہاں کہاں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. اے عزیزو، میں یہاں دعوت یہ دینا چاہوں گا، الحمدللہ مجھے اس بات کا فخر بھی ہے کہ تحریک فروغ اسلام، جس کا میں بھی ایک ادنا خادم ہوں، انہوں نے ایکشن لیا ہے لیگل طریقے سے. کئی پوسٹوں کے خلاف سائبر کرائم میں کمپلینٹ بھی درج کرایا ہے، ان کے اکاؤنٹس بھی ڈیلیٹ کروائے جنہوں نے اس طرح کی گستاخیاں کی. میں سب سے یہی گزارش کروں گا، آج کے اس خطاب میں میں پھر اپنی اس بات کو دہراتا ہوں، آپ میری بات سے اگر اتفاق کر رکھتے ہیں تو مجھے بتا دیں پلیز. مجھے امید ہے کہ سب عاشقان رسول جمعہ میں حاضر ہیں. میں یہ چاہتا ہوں، حکومت ہند سے بھی گزارش ہے، پارلیمنٹ میں ایسا قانون بنائیں کہ آخری زمانے تک کبھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گالی نہ دے سکے. ایک قانون تم یہ پاس کر کے ہمیں دے دو. بلکہ میں یہ کہتا ہوں، اس میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہندوستان میں جینے والے جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، ان کی جو بھی مقدس شخصیات ہیں، ان سب کے لیے ایک قانون بناؤ کہ کوئی بھی مذہب والا کسی بھی مذہب کے مقدس شخصیت کی توہین نہیں کرے گا، ورنہ اس کو عمر قید کی سزا ہوگی. کیا یہ چیز صحیح نہیں ہمارا مطالبہ؟ میں نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر اس طرح کا قانون بنانے میں کسی کی جان کی ضرورت ہے تو یہ فقیر حاضر ہے، میری جان لے لو. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جو آج سوشل میڈیا پر برسات ہو رہی ہے، اس کو روکو، اس کو روکو، اس لیے کہ ان کے متعلق اگر ہم سب خاموش رہے تو اللہ کا عذاب ہمیں گھیر لے گا. میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، جو رسول پاک کی حکم کی مخالفت میں جیتے رہیں گے ان قریب اللہ ان کو فتنوں میں مبتلا کر دے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا. عزیزان گرامی وقار، یہ گھیرے اب تنگ ہوتے چلے جائیں گے. آگے کے دن وہ مجھے نظر آ رہے ہیں جب سانس لینے کی بھی دشواریاں ہمیں پیدا کر دی جائیں. کون مسجد میں آ سکتا ہے، کون پڑھا سکتا ہے، اس کا بھی ڈکلیریشن ہونا ابھی باقی ہے. سارے لوگ حکومت کی نظر ہو جائیں گے. اب کوئی ڈیموکریسی، کوئی جمہوریت کا نام باقی رکھنے کا ان کا ارادہ نہیں، صرف ڈکٹیٹرشپ ہوگی، بادشاہت ہوگی، رولنگ ہوگی. تمہیں کسی کو بات کرنے کا حق نہیں. اسی لیے
جب تک آزادی ہے تمہیں بولنے کی، اپنے حقوق کا مطالبہ تو کرو. کم از کم مرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا تو کہہ سکو گے کہ ان تمام مظالم کے خلاف میں نے آپ ہی کے منبر سے آواز تو اٹھایا تھا. خاموش رہو گے تو پھر ہر ایک کی پکڑ ہوگی، ہر ایک گرفتار ہوگا. عزیزان گرامی وقار، ان فتنوں کے زمانے میں آپ کا کیا رول ہونا چاہیے؟ آپ کا کیا رول؟ بہت سارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں، آپ کی تقریریں ہم نے سنی ہیں، اور